بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فلسفہ زدہ سید زادہ سے ایک فلسفی شاعر کی یہ نظم ہم پڑھیں گے۔ کچھ لوگ جو بالکل حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں اور زندگی اور اس کے معاملات پر بہت زیادہ غور و فکر اور سوچ بچار نہیں کرتے ہیں، ان میں کچھ تو شاعر ہوتے ہیں، کچھ فنون لطیفہ سے وابستہ افراد، کچھ صوفیاء کرام اور کچھ فلسفی۔ تاریخ اسلام میں جو فلسفے کا خصوصاً یونانی فلسفے کا بہت زیادہ عمل دخل شروع ہوا، وہ عباسی دور حکومت میں مامون الرشید مشہور و معروف خلیفہ ہیں، ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ انہوں نے ایک ٹرانسلیشن سینٹر قائم کیا تھا، دار الترجمہ، اور اس میں مختلف مذہبوں کے اور مختلف زبانوں کے ماہرین کو جمع کیا تھا، اور ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ فلسفے اور دوسرے علوم و فنون کی اہم کتابیں عربی میں منتقل کریں۔ اور اس کا ایک فائدہ تو بہرحال یہ ہوا کہ عربی میں وہ بہت زیادہ خزانہ جمع ہو گیا، اور پھر عربی سے دوسرے ممالک میں اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ فلسفے پر بہت زیادہ انحصار کیا جانے لگا۔ ہم جانتے ہیں کہ حقائق زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر وحی الہی کا ہوتا ہے، اور انہی حقائق کو سمجھنے، پرکھنے اور جانچنے کے لیے اور رائے قائم کرنے کے لیے ایک فلسفیانہ نقطہ نظر ہوتا ہے، اور ہر فلسفی اپنے حساب کتاب سے اپنے نتائج تفکر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تو جب یہ روش چل نکلتی ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو، اپنے ایمانیات کو اور وحی الہی کی طے شدہ چیزوں کو پرکھیں انسانی عقل و خرد کے پیمانوں پر، یعنی کہ فلسفے کی اصول و ضوابط پر اور مختلف اہم فلسفیوں کی آراء کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر شاید یہ تسلیم کر رہے ہیں کسی کمزور لمحے میں کہ جو ہمارے پاس یہ وحی ایک دستاویز کی شکل میں موجود ہے، اس پر ہمارے دل و دماغ میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اور خود وہ ٹیکسٹ ہماری کوئی بہت زیادہ رہنمائی نہیں کرتا، چنانچہ ہم مجبور ہیں کہ دیگر زمینی انسانوں اور محدود عقل و خرد رکھنے والوں نے جو ہمیں سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنی تسکین کے لیے جو نظریات دیے ہیں، ان کی روشنی میں وحی کو جانچیں۔ اقبال نے فلسفہ پڑھا اور بہت ہی خلوص اور محنت اور لگن سے پڑھا، اور اپنے عہد کے عظیم ترین یورپین فلاسفرز کی کلاسوں میں بیٹھ کر اور ان کے ساتھ نجی نشستیں رکھ کے ان سے براہ راست انہوں نے فلسفہ پڑھا۔ یونانی فلسفے پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ صوفیاء میں بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے بلینڈ کر دیا تھا تصوف کو یونانی فلسفے اور دیگر نظریات کے ساتھ۔ ان میں بہت مشہور و معروف نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی، جنہیں ہم شیخ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، جن کی بہت مشہور کتابیں ہیں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم۔ تو ان افراد کو اور ان صوفیاء کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عارفانہ فلسفہ انہوں نے متعارف کروایا۔ لیکن بہرحال فلسفہ ہے۔ تو اقبال کا جو عقیدہ تھا یا ان کا جو نظریہ تھا یا وحی الہی یعنی قرآن کریم سے جو ان کی غیر معمولی وابستگی تھی، انہوں نے ہمیشہ ہر فلسفے کو جانچا اس نور وحی سے، نہ یہ کہ وہ وحی پر رائے کو قائم کریں فلسفوں کی روشنی میں۔ یہ صورتحال بالعموم امتوں پر اور قوموں پر ایسے وقت میں آتی ہے جب وہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی زبوحالی کا شکار ہوں۔ ایسے عالم میں طبیعتیں بہت زیادہ مائل ہو جاتی ہیں فلسفے کی طرف۔ خود اقبال ہی کا کہنا ہے کہ جب ہماری قوت عمل میں کمی واقع ہوتی ہے تو ہماری قوت ذہن زیادہ فعال ہوتی ہے،
ایک مزدور آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کا، اس نے روٹی کمانی ہے، بال بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، دیگر اخراجات کی کفالت کرنی ہے، اور کسی حد تک جو فلسفہ یا فنون لطیفہ آپ کہہ لیجئے، یہ مدتوں اور صدیوں اشرافیہ کا رہے، یعنی ایک مشغلہ یا تفنن طبع۔ ہمیں اور خود اقبال کو اور کسی بھی ذی شعور انسان کو فلسفے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ فلسفے نے انسانی شعور کو بلند کرنے کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے جہاں لوگ یہ بھی کلیم کریں کہ وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد مختلف فلسفوں کی روشنی میں اس وحی کے مسائل کو جانچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دونوں کے میدان مختلف ہیں اور ایسی کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہونی چاہیے۔ 18ویں صدی میں جنوبی ایشیا میں بھی ایک ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی، جب اچانک ہمارے آباء و اجداد کو یہ تصور دیا گیا کہ آپ تو بالکل اس سے پہلے جاہل مطلق تھے، آپ کی کوئی زبان بھی کسی قابل نہیں تھی، آپ کی ثقافت تو بالکل حیوانی سطح کی ثقافت ہے، اس میں کوئی شائستگی اور تہذیب اور لطافت اور نفاست نہیں ہے، اور جدید علوم و فنون سے تو آپ مکمل بے بہرہ ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ کے دینی مدارس میں نصاب رائج ہے اس سے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس سے تو کلرک بھی نہیں جنم لے سکتے، اور جو فلسفہ آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور جس پر آپ تصنیف و تالیف کی ایک عمارت کھڑی کر چکے ہیں وہ یونانی فلسفہ ہے، اور اس کو ڈیڈ ہوئے بھی زمانے ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی اور انگریزی تہذیب اور اس کے مختلف پہلوؤں سے آپ آشنا نہیں ہیں تو تب بھی آپ کو اپنے کو مہذب انسان یا پڑھا لکھا انسان محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ایک کشمکش ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں یا نوجوانوں میں ڈال دی گئی۔ ویسٹ میں بھی اس پر کام ہوا اور کئی لوگوں نے یعنی ایسا ہی نقطہ نظر اختیار کیا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور فلسفہ الگ چیز ہے، ہم اس کو سمجھ تو سکتے ہیں لیکن بالکل ایک دوسرے کی روشنی میں کسی دوسرے کو رد کرنے والا نقطہ نظر پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی ہی ایک کتاب کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا معرکہ مذہب و سائنس کے نام سے۔ اب فلسفے کو تھوڑا سا آپ مزید جدید کر لیں تو وہ پھر سائنس کے لیبل کے تحت وہ جدید علوم آ گئے۔ تو خیر، علامہ نے جس عہد میں زندگی بسر کی وہ بھی نوجوان تعلیم یافتہ طبقے میں فلسفے سے بہت زیادہ متاثر ہونے کا زمانہ تھا، اور اقبال فلسفہ پڑھتے بھی تھے اور فلسفہ پڑھاتے بھی تھے اور فلسفے کے موضوعات پر شعر بھی کہتے تھے، لیکن وہ تہ دل سے اور اپنی زبان سے اور اپنی روح سے یہ چاہتے تھے کہ ہم فلسفے کو فلسفہ جانیں اور مذہب کو مذہب جانیں اور مذہب کو مقدم رکھیں، فلسفے کو ترجیح نہ دیں ہم اپنے مذہب اور اپنے اعتقادات پر۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے ادوار بھی آئے جب لوگوں نے بڑی شعوری کوشش کی کہ سائنسی علوم و فنون کو اور فلسفے کو مذہب سے ہم آہنگ کیا جائے، یا مذہب کے جسم پر فلسفے اور سائنس کا لباس پہنایا جائے، یا اس کے الٹ آپ سمجھ لیجئے۔ تو وہ نتائج ہمیشہ کبھی بہت اچھے نہیں نکلے، یعنی ہم اسے ایک ایفرٹ قرار دے سکتے ہیں اور اس نے بھی ارتقاء ذہن انسانی میں اور شعور انسانی کی پیش رفت میں کچھ کنٹریبیوٹ تو کیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ تو ایسے میں نہ فلسفہ برقرار رہا اور نہ مذہب برقرار رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اس رستے پہ چلے وہ نہ کوئی فلسفے میں کار نمایاں کر سکے، اور اگر اس سے پہلے کسی حد تک وہ پختہ اور سچے اور مخلص مسلمان تھے تو شکوک و شبہات کا شکار ہو کر وہ کمزور ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ ایک بہت دلچسپ مثال اس سلسلے میں بر صغیر کی تاریخ میں ہے سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کے خلوص کو سلام ہے، علامہ اقبال خود ان سے بے پناہ متاثر تھے اور ہمیشہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے رہے تھے۔ سر سید احمد خان کے جتنے بھی پہلو ہیں، بہت زیادہ پہلو ہیں ان کی خدمات کے، ان میں ایک پہلو مذہب کا پہلو ہے، اور یہی پہلو سب سے شدید کمزور ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جس پر ہم انہیں کرٹیسائز
کرتے ہیں بہت وسیع پیمانے پر، اس لیے کہ انہوں نے بھی فرط اخلاص سے مذہب کو اور فلسفے کو اور سائنس کو ملانے کی کوشش کی۔ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں انہوں نے کہا کہ وحی الہی تو وہ ہے عقل انسانی جس کی تائید کرے۔ اچھا، عقل انسانی تو نہیں تائید کرتا، تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تو انسان ہیں، ان کا بھی تو عقل ہے، ان کا بھی تو شعور ہے۔ تو وہ پھر چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی اچھا، جنت کیا فی الواقع جنت ہے، اور کیا دوزخ سے مراد دوزخ ہے، اور کیا جبریل ہی ہیں، اور کیا واقعی فرشتے ہیں، اور خدا معاذ اللہ ایسی صلاحیتیں نہیں رکھتا کہ وہ اپنے کام سارے خود کرے، اور اس نے اپنی اسسٹنس کے لیے فرشتوں کو اپوائنٹ کیا، اینڈ سو آن۔ چنانچہ سر سید احمد خان کی جو شخصیت ہے عظیم الشان، اور ان کی جو تحریک ہے، اس میں سب سے کمزور پہلو اس کا مذہبی پہلو ہے، اور اس کا سبب یہ ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک ابھرتا ہوا نوجوان تھا جو سید زادہ تھا، اور وہ اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں بہت زیادہ مشہور اور معروف ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی انگریزی لکھتا اور بولتا تھا، اور بڑا زبردست ڈیبیٹر تھا۔ وہ اپنے سٹائل میں اردو میں بھی لکھتا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں، اور انگریزی میں بھی لکھتا تھا، اور شکل و صورت سے بھی بہت خوبصورت تھا، اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ عجیب اتفاق ہے، اس کا اردو تلفظ بھی بہت اچھا تھا، اور اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ علامہ کے پاس بھی آیا جایا کرتا تھا، جیسے ذہین نوجوان مختلف دانشوروں کے ہاں آتے جاتے ہیں۔ بعد میں وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر بھی ہوا وہ آدمی، اور پھر وہ UNO میں ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ پر رہا پاکستان کی طرف سے۔ یہ تو آپ سے میں پوچھ رہا تھا۔ بخاری برادرز کے نام سے دو بھائی بہت مشہور تھے، ایک ذوالفقار بخاری جو ریڈیو پاکستان کے ادارے کے DG، پطرس بخاری وہ نوجوان تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ صاحب اسلوب مزاح نگار ہیں اردو میں، اور ان کی انگریزی گفتگو اور فی البدیہہ تقریروں اور ان کی تحریروں کی تو ایک دنیا ان کی مداح ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا عرصہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے نمائندے رہے تو پاکستان کے وقار کو انہوں نے بہت بلند کیا۔ جب ان کی اقبال سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھے، اور وہ اقبال سے بہت طویل مباحثے کرتے تھے کہ جی نہیں یہ کیا ہوا، اور اس چیز کا کیا مطلب ہے، اور اس آیت کو یوں پرکھنا چاہیے، اور نبی کریم کی اس حدیث کو اس طرح پرکھنا چاہیے، برگسا نے یہ کہا ہے، ہیگل نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اور اقبال ان کے سامنے یوں بنے رہتے تھے جیسے انہیں فلسفے کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، اور اقبال چاہ رہے تھے کہ وہ خلوص سے اور محبت سے کسی طرح سے ان کو اس پروسیس میں ڈال دیں جو ہمارا مشرقی پروسیس ہے، جہاں آپ طے کر لیتے ہیں کہ اب آپ نے کویسچن نہیں کرنا ہے، اور اب آپ نے انتظار کرنا ہے اپنے جوابات کا، اور کسی سے آپ نے منسلک رہنا ہے، چاہے وہ ستون ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو اپنے حصے کی تسکین ملنی ہے، آپ کو اپنے حصے کا سب کچھ ملنا ہے، وہ آپ کو ستون سے بھی مل جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے نوجوانوں میں بڑا وہ ہوتا ہے جوش اور جذبہ اور اخلاص اور کوشش۔ تو ایک بار ایک مجلس میں اس نوجوان بخاری سید زادے نے بہت ہی جوش و خروش سے کچھ ایسی گفتگو کی جو اقبال کے لیے خوشگوار نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور ایک دو دن کے بعد یہ نظم انہوں نے کہی۔ یہ پس منظر ہے اس نظم کا، اس کا جو تھاٹ ہے اس پر بھی کچھ ہم نے بات کر لی، کچھ ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہمیں ہو جائے گا۔ جی بالکل، جہاں شمسی صاحب بھی رہے ہیں بالکل۔ راوین آپ کو پتہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے، اور جو ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، لاہور کے ایک ان کے جو کامن فرینڈ تھے وہ کہا کرتے تھے
کہ علامہ اقبال نے اس پہلے مصرعے میں پنجابی کا ایک لفظ ڈال کے اپنے دل کی رنجش ساری نکال لی ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری یہ برگساں نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب اقبال نے انہیں سنائی تھی تو 3-4 بار یہ پہلا مصرعہ سنایا تھا، اور اگر یہ درست ہو تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ اقبال کی طبیعت میں ایک شوخی تھی، وہ خوش باش آدمی تھے، بہت ہنسی مزاح۔ سر وہ ایک اور طرح سے بھی انہوں نے غصہ نکالا تھا کہ پطرس بخاری جو ہے وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے تو باہر پانی جو بہہ رہا تھا اس میں آپ نے کالی روشنائی کی جو ہے نا وہ ڈالنی شروع کر دی۔ جی ہاں، لوگوں نے کہا کہ وہ نہا رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کا رنگ اتر رہا ہے۔ کبھی ہمیں اقبال کے لطیفوں پر بھی گفتگو کرنی چاہیے جو کہ مستند ہے، وہ نہیں جو ہم نے پچھلے 10-12 سال میں خود گھڑے ہیں۔ ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی، محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لازمانی، آدم کو ثبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے، دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق۔ اب سنیے اشعار۔ میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی و مناتی، تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن ذات، ہے فلسفہ میرے آب و گل میں کمال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں فلسفے کے حوالے سے جو خطہ سب سے زرخیز مانا جاتا تھا اس کا نام ہے کشمیر، جہاں کے آبا و اجداد تھے اقبال کے، اور اس خطے میں جس نسل یا جس قوم کو سب سے زیادہ منطق اور فلسفے سے دلچسپی تھی اور ریاضیات سے، وہ برہمن تھے، اور علامہ اقبال کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ یہ پس منظر ہے کہ میں تو نسل در نسل بتوں کا پجاری ہوں، برہمن زادہ ہوں، اور فلسفہ میرے خمیر میں گدا ہوا ہے، لیکن میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ تو اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں، اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے، شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز، سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز، انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری، افکار کے نغمہ ہائے بے صوت ہیں ذوق عمل کے واسطے موت، دیں مسلک زندگی کی تقویم، دیں سر محمد و براہیم۔ اس کے بعد کوٹس میں انہوں نے ایک فارسی شاعر کے یہ اشعار سے استفادہ کیا ہے۔ دل در سخن محمدی بند، اے پور علی زبو علی چند، چون دیدہ راہ بین داری، قائد کرشی بے از بخاری۔ یہاں اشارہ ان کے اپنے نام کی طرف بھی ہو گیا، بخاری۔ آپ اپنی خودی کہیں گم کر بیٹھے ہیں، اسی لیے آپ برگساں کے اسیر ہو گئے ہیں، اس سے اتنے شدید متاثر ہو گئے ہیں کہ تقریباً آپ اسے درجہ پیغمبری پہ فائز کر چکے ہیں، اور ان فلسفیوں کی جن کے نام آ رہے ہیں، آپ کی ان فلسفیوں کی آراء آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھنے لگ گئی ہیں جتنی وحی الہی کو ہونی چاہیے انسانی زندگی میں اہمیت۔ یعنی وہ محض اب علم نہیں رہا، آپ کی گفتگو سے اور آپ کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس فلسفے کو اور ان فلسفیوں کو اپنے منشور حیات کا درجہ دے چکے ہیں، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ برگساں کا جو حلقہ ہے وہ تو دھاگا ہے، وہ دھاگا جو ہندو اپنے ہندوازم کے اظہار کے لیے باندھتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہیگل جو عظیم الشان فلسفی ہیں، اور اقبال نے خود ان دونوں کو بہت خراج تحسین بھی پیش کیا ہے الگ سے اپنی جگہ پر،
لیکن جب آپ انہیں ایمانیات میں داخل کریں گے اور مختلف مذاہب کو اور بانیان مذاہب کو ان کے افکار کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر کوئی اچھی روش نہیں ہوگی. اس میں تو پھر یوں ہوگا کہ اس کا ہاتھ خالی ہے ہیگل کا، وہ تہی دامن ہے، اس کے پاس ایک سیپ ہے، ایسا سیپ ہے جس میں کوئی موتی نہیں ہے. سیپ ہے علم اور فلسفہ اور منطق، اور موتی ہے عشق، تسکین قلب، اطمینان روح ہے. اس کا طلسم سب خیالی. طلسم کہتے ہیں جادو کے زور پر کچھ ایک بھول بھلیاں سی بنا دینا، اس کو طلسم کہتے ہیں. اور طلسمات کہتے ہیں، اس کا پلورل ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے فلسفے کا جو اس نے قائم کر رکھا ہوا ہے، اور سب خواب و خیال کی دنیا ہے. اقبال نے ایک جگہ یہ کہا کہ بعض اوقات میں جدید ترین فلسفے کے استدلال اور آراء پڑھ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مکڑی کا جالا نہیں ہوتا کہ اس کی نٹنگ بہت کمال ہے، اور آپ اس کو آرٹسٹک نظر سے دیکھیں تو آپ بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی عمر نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زندگی، جہاد زندگی میں، عملی زندگی میں کسی بھی نوعیت کا کوئی مثبت پیغام اس تار عنکبوت سے میسر نہیں آتا. یہ انہوں نے ایک جگہ کہا ہے. جی، قرآن مجید بالکل ایسا ہی ایک اسی ریفرنس میں اقبال نے اسی لیے ذکر کیا اس کا. ہاں آپ کا جو سوال ہے نا وہ روز اول سے اصل میں تو ایک ہی سوال ہے جو مطلب مختلف شکلیں اختیار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اصل میں جواب بھی ایک ہی ہے. جواب یہ ہے کہ اگر ہم نظر نگاہ ایمان سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ تار عنکبوت لگے گا، اور یہ جواب بھی قرآن ہی میں موجود ہے، اور اس کے بعد احادیث میں، اور اس کے بعد سارے صوفی شاعروں نے، خود اقبال نے کہا ہے. اگر آپ نگاہ ایمان سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر وہ سارا ایسا سومنات ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے. ہم اس کو ذرا ختم کر لیں تھوڑی سی، پھر اس پر گفتگو بھی کر لیں گے. یہ ہمیں سوالوں کے کون جواب دے گا کہ زندگی میں استحکام کیسے آتا ہے، ایک مضبوط اور کامیاب زندگی کیسے بنتی ہے؟ کیا ہم فلسفیوں کے پیچھے لگ کے ان کے مختلف جو سکول ہیں، دبستان فلسفہ ہیں، ان سے ہمیں اس سلسلے میں کوئی بہتر رہنمائی مل سکتی ہے؟ ہماری جو خودی ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی فلسفہ ہمیں یہ رہنمائی کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں فلسفے کے دروازے سے ہمیں ایسی روشنی ملتی ہے. یہ اقبال کے کویسچنز ہیں، اور یہ ایسے کویسچنز ہیں جن کا انڈرسٹوڈ جواب ہے نو. ان کے نقطہ نظر سے ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ آدم کو ثبات کی طلب ہے. انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ہمیشہ رہے. اگر اس کا جسم ہمیشہ نہیں رہتا تو اس کا نام ہمیشہ رہے، اس کا پیغام ہمیشہ رہے. وہ کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے جو اس کے نام کو باقی رکھنے کی ضمانت ہو. دستور حیات کی طلب ہے. انسان کو رہنمائی کے لیے ایک ایسا دستور العمل درکار ہے جو زندگی کے ہر معاملے اور ہر مرحلے میں اس کی دستگیری کرے. اس میں کچھ متفرق فلسفے یا متفرق اشعار یا کچھ بے ربط سی باتیں دستور العمل نہیں بن سکتی ہیں. کوئی ایسی چیز جس سے دنیا کی رات صبح بن جائے، عشاء اندھیرا یا رات، اور اشراق روشنی یا صبح. ہمارے ہاں ایک نفل نماز ہے جس کو اشراق کہا جاتا ہے. اس کا تعلق چونکہ اسی وقت سے ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے.
مومن کی اذان ندائے آفاق. اب فلسفے کے مقابلے میں انہوں نے ایک ایسی چیز علامت کے طور پر بیان کی ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے، اور جو علامت ایمان ہے جو اظہار ایمان کی بھی علامت ہے. ندائے آفاق پوری کائناتی آواز کہہ لیجئے اسے. یہ کامنٹ کرنے کے بعد وہ اپنے حوالے سے بڑی وضاحت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو جی سومناتی ہوں، یعنی میرے آباء و اجداد صدیوں بت پرست رہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کشمیری برہمن ہیں وہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے بت پرست بھی تھے. کشمیری برہمنوں میں اقبال ہوئے، اور انڈیا میں بھی ایک رہنما تھے، وہ بھی کشمیری برہمن تھے، پنڈت نہرو. پنڈت نہرو جب اقبال سے ملنے آئے لاہور میں تو اقبال کے سامنے چٹائی پہ بیٹھے، وہ اصرار کرنے کے باوجود کہ ساتھ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں یا نہیں. اور یہ بھی پنڈتوں کا شیوا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا اور سمجھا رہا ہوں اور آپ کو یہ درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ عجیب بات نہیں ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ میں تو نسل در نسل سے بت پرست ہوں. میرے آباء و اجداد لات کے پوجنے والے ہیں، منات کے پوجنے والے ہیں، یعنی بت پرست ہیں. لات اور منات تو ہندوستان کی سرزمین پر نہیں آئے تھے، یہ مکہ کے بت ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہاں بت شکنی ہوئی تو پتہ نہیں منات یا لات کی کوئی ٹانگ یا کوئی بازو ہندوستان میں لے کر کچھ آ گئے تھے، تو اس پر پھر سومنات بنایا گیا. نو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہاں لاتی اور مناتی محض علامت کے طور پر ہے بت پرست ہونے کی. جی اچھا، ادھر اندر کوئی گفتگو ہو رہی. آپ یعنی جس سے وہ بات کر رہے ہیں ایک فلسفہ زدہ. فلسفہ زدہ کا مطلب ہے منفی حد تک فلسفے سے متاثر، فلسفے کا طالب علم نہیں، فلسفے کی تشریح کرنے والا نہیں، بلکہ جس کے حواس پر، جس کے شعور پر بہت بری طرح غالب آ گیا ہے فلسفہ، اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہے. آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، سردار ہاشمی کی اولاد ہیں آپ، جبکہ میری مٹھی بھر مٹی، میرا خمیر، میرا جسم برہمنوں کی اولاد ہے. فلسفہ میرے خمیر میں گندھا ہوا ہے. ایک تو نسل در نسل میرے آباء و اجداد کا کنٹریبیوشن ہے فلسفے میں، مقامی فلسفے میں، اور پھر میں نے بھی ایک مضمون جو اقبال نے ہمیشہ پڑھا اور اس سے منسلک رہے وہ فلسفہ ہی ہے. اور میرا یہ حال ہے کہ میرے دل کے رگ و پے میں، رگ و ریشے میں، ذرے ذرے میں، رگ رگ میں فلسفہ اترا ہوا ہے. لیکن میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں کوئی عظیم الشان فلسفی ہونے کا، فلسفے میں کوئی کار نمایاں کرنے کا. خود کو بے ہنر جانتا ہوں، بیکار جانتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ فلسفہ اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والے مسائل کی رگ رگ سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز. یہاں ان کی صلاحیت کو خراج تحسین بھی پیش کیا کہ شعلہ ہے آپ میں، صلاحیت ہے، طلب ہے، جستجو ہے، لگن ہے، لیکن اس میں درد اور گداز اور سوز نہیں ہے. یاد رکھیے، درد، گداز اور سوز جب بھی اقبال کے ہاں آتا ہے تو اس کا تعلق ایمانیات سے ہوتا ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے. چنانچہ ان کی نظر میں ہر وہ علم محض ایک طلسم ہے جس میں روحانیت نہیں ہے، ہر وہ فن بیکار محض ہے جس میں روحانیت نہیں ہے. یعنی ان کے خیال میں ہر فلسفی کو، ہر فنکار کو، ہر شاعر اور ہر دانشور کو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ سرچشمہ وحی سے منسلک ہو، اس کا رابطہ مضبوط ہو، اس کے بعد وہ اس وحی کی روشنی میں دیگر علوم و فنون سے اس کی وابستگی ہو. سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز، میں تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو دل کو چمکا دینے کے لیے کافی ہے، جو دل کو زندہ کر دینے والی بات ہے. وہ بات یہ ہے، انجام خرد ہے بے حضوری.
خرد اب علامت ہے عقل کی، عقل کو خرد کہتے ہیں۔ فلسفہ، سائنس، دنیاوی علوم و فنون جن میں مائنس کر دیں آپ مذہب کو یا روحانیت کو، اب یہاں خرد یا عقل ان معنوں میں آ رہا ہے۔ بے حضوری، بے کیفی، درد و سوز سے خالی ہے۔ فلسفہ زندگی سے دوری، یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے عرض کیا اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی، کہ ایک فلسفہ جب تک فلسفہ ہے تو وہ زندگی میں کوئی مزدور پیدا نہیں کرتا ہے، وہ زندگی میں رزق حلال کمانے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ روشنی فراہم نہیں کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلسفہ ان لوگوں کو پسند آتا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں اور ان کے پاس فرصت بھی ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو اس سطح کے لوگ معاشرے میں کبھی اکثریت میں نہیں رہے۔ اکثریت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کما کے رزق کھانا ہوتا ہے۔ تو بقول اقبال کے اس نوعیت کا فلسفہ جس میں کوئی روحانیت نہیں ہے اور جس کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے، آج کوئی رائے ہے کل کوئی رائے ہے، یہ ساری کوششیں ہیں کچھ حقائق کو جاننے کی، تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ کوشش اب حرف آخر ہے اور یہ کوشش اب حرف آخر ہے، اور یہ زندگی سے دوری ہے۔ افکار کے نغمہ ہائے بے صوت، یہ گیت ہیں خیالوں کے، افکار کے، تھاٹس کے، مگر ان میں کوئی آواز نہیں ہے، بے آواز گیت ہیں۔ یعنی زندگی کی کارگاہ میں یہ عمل کا رنگ کوئی نہیں بھرتے ہیں ذوق عمل کے واسطے موت۔ چنانچہ فلسفے میں بہت زیادہ محو رہنے والے لوگ زندگی کے میدان میں شاید بہت فعال نہیں ہوتے ہیں، وہ خوابوں خیالوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان افکار میں انہیں ایک لطف اور سرور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک جیسے ایک ٹرینکولائزر ہے اور ان کا کمفرٹ زون ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس سے وہ باہر نکلیں اور زندگی کو فیس کریں تو وہ بہت ایک دشواری کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کو کچھ لوگوں نے افیون کہا اسی حوالے سے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں ایک بہت بڑے عالم دین نے تصوف کو افیون کہا۔ تو ہر کوئی ہر چیز کو افیون ہی قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح اقبال بھی فلسفے کو، جو خود بہت بڑے فلسفی ہیں، افیون قرار دے رہے ہیں کہ زندگی کو بڑی سربلندی سے گزارنے کے لیے محض فلسفے کام نہیں آتے، بلکہ ایک جوش عمل مقصود ہوتا ہے، اور جوش عمل ہمیشہ وہی کے سر چشمے سے آتا ہے۔ کیا تھا؟ عقل ہے ماہوے، ایگزیکٹلی وہی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ماہوے تماشا لبے بام ابھی، اور وہ سارے اشعار اب اس نظم کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں جو اقبال نے اس موضوع پر کہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی کے رستے پر سربلند ہو کر اور طاقت سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دین سے وابستگی ہو۔ دین وہ قوت ہے جو ہمیں رہنمائی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، اور ہمیں قوت عمل سے محروم بھی نہیں کرتا بلکہ ہماری قوت عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ دین ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خاتم النبیین کا بھید ہے، راز ہے، اور یہ ابراہیم جیسے اولو العزم بت شکن پیغمبر کا بھی بھید دین ہی ہے۔ دین محمدی دین ابراہیمی ہے فی الاصل، در حقیقت۔ یہ دو اشعار بھی ایک صوفی شاعر کے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں یونانی فلسفے کے خلاف وہی نقطہ نظر اختیار کیا تھا جو علامہ اقبال نے 20ویں صدی میں اختیار کیا تھا۔ اپنے دل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں لگاؤ، دل در سخن محمدی بند
وابستہ کر دو اپنے دل کو نبی کریم کی باتوں سے، ان کے پیغام سے۔ اے علی کے بیٹے، علی کے بیٹے سے مراد ایک تو سید ہونا ہے اور دوسرا امت مسلمہ کا فرد ہونا ہے۔ اے علی کے بیٹے، بو علی کی باتیں کب تک؟ بو علی سینا، ابن سینا مراد ہیں، جو فلسفے کی علامت ہیں۔ جب ہم کسی بھی آدمی کو کسی بھی فن کے حوالے سے علامت بناتے ہیں تو ایک طرح سے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس فن میں یا اس کام میں بہرحال وہ بڑا ہے۔ جب ہم شجاعت کا یا بہادری کی علامت کے طور پر نام لیں حضرت علی کا فرض کریں تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ بھئی حضرت علی بہادری اور شجاعت میں بہت عظیم الشان نام ہے۔ سخاوت میں ہم بالعموم نام لیتے ہیں حاتم طائی کا، تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ حاتم طائی اس صفت میں بہت بلند مرتبہ ہے۔ بو علی سینا اسلام کے عظیم ترین فلسفیوں میں ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن میڈیکل سائنس میں اور فلسفے میں اور کچھ اور علوم و فنون میں بہت بے مثال ہے۔ رومی نے بھی انہیں علامت بنایا، رومی سے پہلے کچھ شاعروں نے بھی بنایا، اور اسی روایت کے تحت علامہ اقبال نے بھی بو علی سینا کو عقل اور خرد کی علامت بنایا، جو اپنے فن میں تو کمال پر فائز ہیں لیکن روحانیت میں یا ایمانیات میں نفس مطمئنہ نہیں بن پائے ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ جیسا کہ وہ بھی تھا نا، اقبال کا شعر ہے کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم، اونٹنی چلی جا رہی ہے، اس اونٹنی پر ایک کجاوا ہے، محمل ہے، عماری ہے، اس محمل میں محبوب ہے یعنی حقیقت ہے، یا تسکین قلب ہے، یا کیفیت حضوری ہے۔ اب سارے اس اونٹنی تک پہنچنے کے لیے اور اس محمل تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بو علی اس اونٹنی سے کے چلنے سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے اس میں گم ہو گیا، اور الٹیمیٹلی رومی نے اس محمل کو پکڑا اور اس کا پردہ ہٹایا اور دیکھا جو کچھ اس محمل میں تھا، یعنی وہ اپنی منزل پا گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بو علی عقل کی علامت ہیں اور رومی عشق کی علامت ہیں، سفر تو عقل اور عشق کا ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے نا۔ ایک کی قسمت میں مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، حضور ہے، اور ایک کی قسمت میں حضور نہیں ہے۔ یعنی بو علی کو دیکھا تو گیا نا اونٹنی کے غبار کے قریب، تو محض عقل کے زور پر یا فلسفے کے زور پر حقائق کے اتنے قریب پہنچ جانا یہ بجائے خود کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی بات کسی سے نہیں سنی۔ یہ وہی آدمی کہہ سکتا تھا جو قدیم و جدید فلسفے میں بھی اور اس سارے پروسیس سے بھی آشنا ہو، اور عشق کی بھی اعلیٰ ترین منزلیں اس نے سر کر رکھی ہوں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل کو محروم نہیں رکھا، بو علی کو خالی نہیں رکھا، کسی برگساں ہیگل کو خالی نہیں رکھا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ جمع تفریق کر کے کریں، حساب کریں تو نتیجہ ایک ہی ہے۔ عقل کی قسمت میں ہے دور رہنا، پہنچ نہ سکنا اور بے چین رہنا، عشق کی قسمت میں ہے پہنچ جانا اور بے چین رہنا، اور دونوں ہی کی مراد ہے، اس کی مراد ہی یہ ہے، اس کی منزل ہی وہ ہے اور عشق کی منزل ہی وہ ہے۔ اب دوبارہ سنیے یہ شعر، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اب معلوم نہیں منزل کٹھن کس کی ہے، زیادہ مشکل کام کون سا ہے، سامنے بیٹھ کے بے چین رہنا یا دور رہ کے لگن میں مبتلا رہنا، مجھے نہیں معلوم۔ تو چونکہ خود یہ اقبال کی اپنی سرگزشت ہے، اس لیے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔
جب تمہارے پاس، آخری شعر کا ترجمہ ہے، جب تمہارے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جو رستہ دیکھ سکیں، اچھی طرح سے رستے کے نشیب و فراز سے آگاہ ہو سکیں، تو پھر تم خود ہی فیصلہ کرو، کوئی قریشی رہنما بہتر ہے یا بخاری رہنما بہتر ہے؟ قریشی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روحانیت یا ایمانیات یا عقائد، اور چونکہ بو علی سینا بخارا کے تھے، وہ اشارہ بھی ہو گیا، جس کا تعلق منطق سے، فلسفے سے، سائنس سے، ظواہر علوم و فنون سے ہے۔ اس میں علی اور بو علی کا بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ حکیم خاقانی ایک شاعر تھے، خاقانی شروانی، بہت عظیم الشان فارسی کے شاعر، ان کے اشعار یہ ہیں۔ تو وہ جو تار عنکبوت کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک جگہ کہا گیا نا کہ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو فرعون کے جادوگروں کے چھوڑے ہوئے وہ جو رسیاں وسیاں تھیں وہ سانپ ہی نظر آئے تھے، اور ان کے دل میں بڑی شدت سے خیال آیا تھا کہ ان سانپوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، خوف محسوس کیا تھا۔ تو آپ اور ہم تو بالکل یقیناً بے حد و حساب خوف محسوس کریں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے، یا ہمارا جو سورس ہے، ٹیکسٹ ہے ہمارا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رسیاں تھیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو ایک اژدہا ہو، اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اژدہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ عجیب ہی رویہ رکھیں۔ رومی، مجھے کوٹ کرنے دیجئے، آپ کے کام کی چیز ہے۔ ایک کسان نے، رومی لکھتے ہیں مثنوی میں کہ ایک کسان نے اپنی گائے باندھی گھر آ کر شام کو، اور سو گیا۔ اس کا معمول تھا کہ فجر کی اذان کے وقت آ کے گائے کو کچھ سہلاتا وہلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، پھر اسے چارہ بھی ڈالتا تھا۔ رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ رات کو شیر آ گیا اور اس نے اس گائے وائے کو کھا لیا آرام سے، اور اس کی بچی کھچی ہڈیاں اور خون وون تھا، اور وہ اتنا اس نے کھایا کہ سست ہو گیا اور وہیں بیٹھ کے اونگنے لگا۔ اب کسان کا وقت ہو گیا تھا جاگنے کا، وہ آیا، اندھیرا تھا، کوئی بہت زیادہ روشنی نہیں تھی، اس نے آ کے اسے گائے کو ہاتھ واتھ پھیرنا شروع کر دیا، بالکل اسی اہتمام سے۔ تو رومی نے لکھا کہ اچانک جب اس کا یہاں ہاتھ گئے تو اسے پتہ چلا کہ یہ گائے نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ بالکل مطمئن بھی تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، پورے اعتماد سے وہ اسے سہلا رہا تھا، ابھی اس نے اسے پانی پلانا تھا، چارہ لا کے ڈالنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا خطرے کا تو ہم ایک طرح سے دلیر ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں ہم اس پر فاتح بھی ہو سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ خطرہ ہے تو عین ممکن ہے ہم گھر سے ایک قدم باہر بھی تشریف نہ لائیں خوف سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کسان کی نانی کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ گائے نہیں ہے، یہ تو شیر ہے، تو وہ بیچارہ تو گاؤں چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا۔ وہ جو نہیں تھا علم، تو اس میں وہ آیا اور اس نے، چنانچہ یہ اس طرح سے مسئلہ ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ جو قصہ موسیٰ ہے اور فرعون، اس میں اقبال کو انہی حوالوں سے کلیم اور ضرب کلیم اور حضرت موسیٰ کے قصے سے بطور خاص بہت دلچسپی ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ تو سارا کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عصا ہے۔ ایک فن انہوں نے پیش کیا ہے، ایک فن آپ پیش کیجئے، آپ رکھیے عصا ذرا نیچے، عصا رکھا، وہ اژدہا بنا اور اس نے ان سب کو نگل لیا۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ حالات و واقعات سارے ویسے کے ویسے ہی ہیں، کبھی کچھ چیزیں بہت ہائی لائٹ ہوئی ہیں آپ کے ذہن میں، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل یہ تو مقام مرگ ہے، اگلا سانس پتہ نہیں کیسے آئے گا۔
کوئی تبدیلی آئے بغیر صرف آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, آپ کی توجہ ادھر سے ذرا ہٹ جاتی ہے تو آپ کو وہ شدت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی. جب حقائق زندگی کا یہ عالم ہے تو جو افکار اور خیالات ہیں وہ تو اس سے بھی کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. میں پھر آج میں چاہ رہا ہوں کہ ریکارڈ ہم توڑیں, سارا ہم پڑھ لیں, اس لیے ہمیں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی بالکل. اس کے بعد کون سی نظم ہے؟ جی